صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 300 کیمرے لگوا دیتے ہیں کہ ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر کیمرے لگوا دیتے ہیں. آپ کی طرف سے بھی کوئی شرطیں؟ جو ان کے دل میں آئے جس طرح کا میدان وہ منتخب کریں. ہمیں کوئی یہ گز اور یہ میدان کو کہیں اب کل کے پی میں حکومت ہے ان کی، کہتے ہیں کہ حکومت میں ضمنی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ زور ہوتا ہے حکومت کا. اتنی غیر مقبول حکومت جو اس وقت علی امین گنڈپور کی چل رہی ہے، جس طرح ہمارے صوبے میں ثاقب بھائی، میں بڑے افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے آپ بہتر جانتے ہیں، آپ میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہاں پر آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، آئے روز لوگ شہید ہو رہے ہیں، آئے عوام کی جان و مال محفوظ نہیں ہے. ڈیرہ اسماعیل خان وزیر اعلیٰ کا، میں تو اس کو وزیر اعلیٰ نہیں کہتا، میں تو کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کہتا ہوں، ڈمی کہتا ہوں، لیکن بہرحال بیٹھے ہوئے ایک سیٹ پر، اپنا ضلع، ان کے اپنے ضلع میں نیشنل ہائی وے پر، انڈس ہائی وے پر، سی پیک پر آئے روز لوگ نکلتے ہیں، عسکریت پسند نکلتے ہیں، وہ اپنے مورچے بناتے ہیں، گاڑیوں کو روکتے ہیں. جس وزیر اعلیٰ کے اپنے حلقے کی حالت یہ ہو کہ وہاں کے امن و امان کی یہ صورتحال ہو، کرپشن کے حوالے سے پورا پاکستان جو ہے ان کو معلوم ہے، اس طرح کی صورتحال میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ وزیر اعلیٰ کسی کا چیلنج کیسے قبول کرے؟ یہ آج بھی ان کرتے ہیں. دیکھیں میری بات سنیے، ان کی خواہشات اپنی ہو سکتی ہیں کہ وہ کہیں کہ جنرل فیض حمید کے بارے میں تو نہیں کہا جاتا. جنرل فیض حمید تو آخر تک ان کی اپنی گرفتاری تک جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پیچھے سے اگر مولانا فضل الرحمان صاحب، میں وہی بات کہ یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن وہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوئی. جب سیاسی جماعتوں کو یہ عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت غیر مقبولیت کی انتہا پر پہنچی، اس کے بعد یہ سیاسی جماعتیں، اور دیکھیں ایم کیو ایم کا حکومت چھوڑنا، باپ پارٹی کا حکومت چھوڑنا، یہ اگر وہ چھوڑتے اور جنرل باجوہ کے کہنے پر چھوڑتے تو 3 سال پہلے چھوڑ دیتے. انہوں نے کوششیں کی لیکن سیاسی جماعتوں نے ان کوششوں کو قبول نہیں کیا. جب وہ خود ان کے اپنی پوزیشن اس جگہ پر آ گئی، اس کے بعد سیاسی جماعتوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس کو قبول کرتے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو سٹیٹمنٹ بہت ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کی بات نہیں، جنرل باجوہ کی بات، کہ جو رپورٹ جنرل باجوہ نے کوشش کی لیکن سیاسی جماعتوں نے پھر اس کو قبول نہیں کیا. جب وہ چاہ رہے تھے تو قبول نہیں کیا، لیکن جب گراؤنڈ پر ایک صورتحال بنی، اس کے بعد دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت وہ پاکستان سے، ریاست پاکستان سے، عوام کے معاملات سے لا تعلق نہیں ہو سکتی. اس بنیاد پر کہ 1 سال پہلے اگر جنرل باجوہ کی خواہش تھی تو میں اگر کل کو اب عوام کو اس غیر مقبول حکومت سے لوگوں کی جان چھڑانے جاؤں گا تو میں کہوں کہ 1 سال پہلے ان کی خواہش تھی تو کہیں یہ نہ ہو کہ پھر ان کی طرف منسوب ہو جائے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ جنرل باجوہ کی یہ خواہش تھی لیکن سیاسی جماعتوں نے پھر اس کو قبول نہیں کیا تھا. جب موقع آیا اور خود پھر حالات ایسے بنے، اس کے بعد وہ عدم اعتماد کامیاب. میں حلقے کی طرف جانا ہی نہیں چاہتا. ہمارا نہیں کوئی پرابلم پرانا چلا آ رہا ہے، کوئی ایشو ہے کوئی بھی. آپ دیکھیں سیاسی مخالفتیں ہماری چلی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ کتنی سخت مخالفت. ٹھیک ہے، ہم آج بھی سمجھتے ہیں، آپ نے جس طرح اپنے انٹرو میں بات کی، ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور ہمارے درمیان دوریاں ختم ہوئی ہیں، کافی زیادہ ختم ہوئی ہیں، ہم کم ہوئی ہیں، بہت کم. اور ہم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، آج بھی بیٹھتے ہیں، کل بھی بیٹھے ہیں، پر روٹین میں ملاقاتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود، اتنی شدید ترین مخالفت کے باوجود ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو وہ ان سارے اٹھنے بیٹھنے کو خراب کرتا ہے، تو یہ کسی حلقے کی وجہ سے تو نہیں ہو سکتا نا. یہ تو کہیں سے خراب کرنے کی جو ہے وہ کوئی لائن ملتی ہے تو پھر وہ خراب کرتے ہیں. ایک حلقہ تو اگر آپ دیکھیں، اگر کے پی کی حکومت ہے، سپوز وہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی حکومت پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے آپس میں قریب آنے سے سیف ہوتی ہے. اگر یہاں پر اپوزیشن متحد ہوتی ہے، فائدہ کس کا ہے؟ ہم تو اپوزیشن کا فائدہ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم ملے گا، حکومت کو ٹف ٹائم ملے گا. اب کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم نہ ملے، اور کون ہے جو چاہتا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم نہ ملے اور یہ دوریاں بڑھتی چلی جائیں؟ اس پر ایک سیاسی کارکن کے دیکھیں پرسوں کی اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اس وقت جو صورتحال کے پی میں ہو رہی، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، جو کرپشن، بدعنوانی، بد انتظامی کے جو صورتحال ہے، اس میں پی ٹی آئی کو ودن پی ٹی آئی چینج کی طرف جانا چاہیے. مطلب ان کے اپنے ایم پی ایز ان کے خلاف کھڑے. دیکھیں کوئی بھی کے پی کا رہنے والا وہ اس طرح کے حالات سے تو تعلق نہیں ہو سکتا. اگر جمعیت علماء وہاں کی سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے تو وہ کیسے لا تعلق ہوگی؟ لیکن آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی کتنے پولیٹیکلی میچور
سیاستدان ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان پی ٹی آئی چینج کریں. تو اس سے مجھے تو یہ امپریشن مل رہا ہے کہ کچھ کام ڈال دیا گیا ہے کچھ اندر سے بھی. میرے خیال میں آپ کو ہمارے یا آپ کے کہنے سے نہیں, آپ پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایس کی تقاریر سن لیں. چند دن پہلے رابطے میں ہیں بھی آپ جی, چند دن پہلے جو عاطف خان صاحب کے حجرے میں ان کے ایم پی ایس تقریر کر رہے تھے, ابھی کل کی آپ احمد خان نیازی صاحب کی تقریر سن لیں. جس طرح وہ علی امین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں, اس کے بعد بھی اگر ہم کہیں کہ جی کوئی کام ہو رہا ہے, کام تو ان کے اپنے اندر سے ہو رہا ہے. ایسا کہ بھائی بات یہ ہے, یہ سمجھ آپ کی طرح مجھے بھی نہیں آ رہی. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو, میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں. اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے, جب وہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور کشمیر افیئرز کے منسٹر تھے, تو انہوں نے چیلنج کیا تھا اسد محمود کے بات کے جواب میں کہ میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں اور اسد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے مقابلے میں الیکشن لڑے. تو اسد نے کہا آپ بھی استعفیٰ دیں, میں بھی قومی اسمبلی کی ممبرشپ سے استعفیٰ دیتا ہوں. حالانکہ اسد کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ ان کا حلقہ ہی کوئی اور تھا, وہ تو ٹانک سے منتخب تھے, تو وہ ویسے بھی لڑ سکتے تھے. لیکن انہوں نے پھر بھی کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, میں ابھی استعفیٰ دیتا ہوں, اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہا ہوں, تو آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور علی امین صاحب اس وقت بھی پیچھے ہٹ گئے. اب آج پھر کل انہوں نے چیلنج دیا, میں نے چیلنج قبول کیا کہ فیصل امین صاحب نے جب داخلہ کیا تھا اور وہ اپنی کینڈیڈیچر انہوں نے فائل کیا تھا, تو اس کے مقابلے میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے میں نے داخلہ کیا تھا. تو وہ چونکہ ہماری جماعت کا یہ فیصلہ آیا کہ جی ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے ضمنی الیکشن کا, تو ہم نے بائیکاٹ کیا. آج بھی اسی جگہ پہ ان کو کہیں اپنے بھائی کو آپ استعفیٰ دلوائیں, جمعیت علماء اسلام کے کارکن کی حیثیت سے میں اسی طرح ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوں. مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب کا نام بعد میں لیجیے گا, پہلے مجھ سے تو گزر جائیں. ایم پیز آپ سے رابطے میں ہیں؟ ہم پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہمارے ساتھ بالکل بھی رابطے میں نہیں. لیکن ان کیس اگر کوئی نمبر گیم چینج ہوتی ہے تو تبدیلی ممکنات میں سے ایک ہے. بالکل ہے اور ہونی چاہیے. کیسے صوبے کو ہم اس طرح کی بدامنی کے حوالے کر سکتے ہیں, کیسے صوبے کو ہم اس طرح کی کرپشن کے حوالے کر سکتے ہیں. پھر کل کو عوام ہم سے پوچھے گی نہیں کہ آپ کو تبدیلی کیا, اور اس حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے ٹائم بھی ملا, ود ان پی ٹی آئی بھی اگر چینج ہوتی ہے ہم سپورٹ کریں گے. ہم کہیں گے کہ جی یہ اس صوبے کے عوام کا حق ہے کہ وہ اس طرح کی نااہل حکومت سے ان کا پیچھے چھوڑا ہے. آپ نے ڈمی وزیر اعلیٰ کا, وہ کہتے ہیں کہ پی واحد صوبہ ہے کہ جہاں پہ ووٹوں سے الیکٹڈ حکومت ہے, باقی سارے ڈمی ہیں. آپ مجھے بتا دیں, چلیں لاجیکلی کوئی مجھے بتا دے کہ پورے پاکستان میں بلوچستان میں دھاندلی ہو رہی ہے, سندھ میں دھاندلی ہو رہی ہے, پنجاب میں دھاندلی ہو رہی ہے, مرکز میں دھاندلی ہو رہی ہے, یہ کے پی واحد ایک صوبہ ہے کہ جہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی. یہ تو آپ کا ٹائٹل ہے کہ آپ لوگ ذرا باشعور ہیں, ہم لوگوں سے زیادہ باشعور ہیں. ہم نے تو ابتدا سے کہا, دیکھیں اگر ہم لاجیکلی کہتے ہیں, اور جو نظر آ رہا تھا کہ جی کنٹرول الیکشن تھا, مینجڈ الیکشن تھا, ہمارا دعویٰ ہے, جمعیت علماء کا دعویٰ ہے, تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر بلوچستان میں مینیج اور کنٹرول تھا, سندھ میں تھا, پنجاب میں تھا, مرکز میں تھا, تو کے پی بھی تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے صوبے کے بارے میں جہاں پہ مجھے حکومت مل جائے وہاں میں کہتا ہوں جی خیر خیریت سے الیکشن ہوا, اور جہاں کوئی اور جیتے تو پھر وہ کہیں جی کنٹرول اور مینیج اور اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن ہے. یہ چیزیں جو ہے اب آج کل کے لوگ قبول نہیں کرتے. سیدھی بات ہے, جس طرح باقی پاکستان کی حکومتیں کنٹرولڈ اور مینج الیکشن کے ذریعے آئی ہیں, کے پی بھی اسی طرح آئی ہے. باقی جگہوں پر کسی اور کے لیے دھاندلی ہوئی, کے پی میں ان کے لیے دھاندلی.